وقت قید کریں یا سولی پر چڑھائیں یا ختم کر دیں، اس لیے کہ ہم جیسوں کے ساتھ اب ہونا یہی چاہیے تھا کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گندی گالیاں سن کر کے مزے سے کھاتے پیتے اور سوتے ہیں، عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ پھر بھی میرے آقا کی رحمت کاملہ ہے کہ وہ اب بھی اپنی امت کو درد اور تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ قرآن نے ان کے متعلق ہی کہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، حضور فرماتے ہیں تمہارے قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے قدموں میں چبھنے والا کانٹا گوارا نہیں، اور ہم آج اپنے کانوں سے حضور کے لیے گندی گالیاں سن کر گوارا کیسے کر سکتے؟ بس میں کہنے کی طاقت میں نہیں ہوں، اخیر میں اتنا کہوں گا عذراً یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم نکموں کو معاف فرمائیں۔ صلی علیہ وسلم ہند کے ان ہم جیسے بزدل مسلمانوں کو معاف فرما دے اور قوت حیدری عطا فرمائے۔ علماء کی زبان میں اے اللہ کے نبی طاقت و قوت عطا فرمائے، جوانوں کو بازو میں طاقت و قوت عطا فرمائے۔ ہم جئیں تو سر بلند کر کے جئیں اور آپ کی شان میں گالیاں سن کر کے نہ جئیں۔ اے رسول پاک مدد کی بھیک ہے، مدد کی بھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ النجبا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور حالیہ دنوں میں ہندوستان بھر میں جو حالات چل رہے ہیں اس سے ہر ایک مسلمان باخبر ہے، جانتا ہے۔ آج کے حالات میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو جس طرح سے پورے ہندوستان میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، موضوع بحث بنایا جا رہا ہے، ہمارے دل چھلنی ہیں، زخمی ہیں، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں خاص ایک بات کا ذکر کرنے کے لیے۔ میرے عزیز چاہنے والے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اور علماء، ایک سلسلہ چل پڑا ہے ابھی فی الحال سوشل میڈیا پر، خاص طور پر مجھے لے کر کے مباہلے کا چیلنج دے دیا مفتی سلمان اظہری نے، کفر کی دھرتی کو ہلا دیا، فلاں فلاں میسیجز بہت گردش کر رہے ہیں۔ اے میرے عزیزو، میں آپ کو اس بات کا کھل کر کے اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسے ایک کمتر طالب علم نے کون سا کمال کر دیا ہے۔ اس میں کوئی بڑا کمال کا کام مجھے نہیں لگتا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پاک بہت اعلیٰ، آپ کے نالے نے پاک کی غبار شریف کا بھی حق ہم ادا نہیں کر سکتے مباہلے کا چیلنج دے کر کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا تیر میں نے چلا لیا ہے؟ اس کو اتنا بڑا بنا کر کے کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ میرے عزیزو، ہماری زندگیاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے وقف ہو جانی چاہیے۔ زندگی میں اگر ایک مرتبہ ہم نے کسی کو چیلنج کیا ہے تو آپ تمام حضرات اتنے ہی میں خوش ہو کر کے مگن ہو گئے اور سارے لوگ موضوع بحث اسی کو بنائے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑا کام کر دیا۔ اسی لیے میں اپنے چاہنے والے تمام ہی نوجوانوں سے گزارش کروں گا، چھوڑ دو اس بحث کو، کوئی بھی میری تعریف آج سے ہرگز نہ کرے۔ بہت سارے نوجوان آج اسی کام میں مصروف ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ سٹیٹس رکھنا، ڈی پیاں رکھنا میرے نام کی، میرے تصویر کی، اور پھر الگ الگ القابات اس میں لگانا، امیر کا، قائد کا، اور نہ جانے کیا کیا القابات۔ مجھے شرم آتی ہے، آج مجھے افسوس ہے اس بات میں کہ اے نوجوانوں، تمہاری غیرت کب جاگے گی؟ جس ملک میں رسول پاک کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کے دربار کے ایک کتے کو تم اتنی بڑی عزت سے دیکھنا چاہتے ہو؟ میں ہرگز اس چیز سے پسند نہیں کرتا، نہ میرے نام کے نعرے لگائے جائیں، نہ ہی میرے نام کے ساتھ کوئی لقب لگایا جائے۔ میں نے ہرگز ناموری کے لیے نہیں کیا ہے۔ اے نوجوانوں، میرے نام کو ہٹا دو، اور یہ سوشل میڈیا پر بحث بازی کرنا، میرے متعلق میری تعریف میں میری حمایت، جو تنقید کر رہے ہیں ان کو ہزاروں سلام، یقیناً میں تنقید کے قابل ہوں،
جو علماء میرے متعلق قدغن لگا رہے ہیں ان کو ہزاروں سلام، وہ میری غلطیوں کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے ڈر تعریف کرنے والوں سے۔ یہ سب موو ہو گئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کو چھوڑ کر کے تم ایک ادنا طالب علم کی تعریف میں لگ گئے ہو۔ میری تعریف بند کرو، میرے نام سے ڈی پیاں رکھنا اور سٹیٹس رکھنا بند کرو۔ نوجوانوں، میں تم سب سے گزارش کروں گا، یہ وقت ہے تمہارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے دفاع میں گزارنے کا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرے نبی کی عظمتیں تم بیان کرتے اور لوگوں کو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نہ بتاتے۔ تم آج یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے ایک کافر، پاکھنڈی اور ذلیل کتے کو حقانیت ظاہر کرنے کے لیے موبائلے کا چیلنج کیا تو ایک بہت بڑا کمال کر دیا۔ میرے متعلق یہ کہا جا رہا ہے ان کی جرأت کو سلام، ان کی بہادری کو سلام۔ کون سی جرأت ہے، کون سی بہادری ہے؟ یہ ہر عاشق رسول، ہر مومن کا فرض تھا۔ میرے عزیزوں، میں نے کوئی کمال کا کام نہیں کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس زندگی پاک کے بعد جس رسول نے راتوں میں رو رو کر کے ہم غریبوں کو یاد کیا ہو، کیا ان کے آنسوؤں کے ایک قطرے کا حق ادا کر سکتے ہو؟ اے مسلمانوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمارے ساتھ محبت فرمائی، بلکہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بجلیاں گرجتی اور ابر آلود ہو جاتا آسمان تو میرے آقا باہر نکل آتے گھر سے اور استغفار کرتے اور یوں عرض کرتے کہ مولا یہ بجلیاں کہیں میری امت پر عذاب بن کر نازل نہ ہو جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار فرماتے، جب بجلیاں ہٹ جاتی تو پھر آپ گھر میں تشریف لاتے۔ آپ اندازہ کرو، ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابر کو دیکھ کر، بجلیوں کو دیکھ کر کیوں گھبراتے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتوں پر جب عذاب آتا تھا تو پہلے آسمان اسی طرح ابر آلود ہوتا، بجلیاں آتی اور پھر ان پر ہلاکت کے بادل برس جاتے تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ میری امت پر کہیں اس طرح کے عذابات نہ آ جائیں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ اے امت کے غیور نوجوانوں، آج میرے جذبات بے قابو ہیں۔ ہند کی اس سرزمین پر ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر کے یہیں پر تعریف کے پل باندھنے لگ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے جو محبت ہے اس کا ایک ذرہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہم جیسے لاکھوں کا سر بھی کٹ جائے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بھی جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن بھی اپنی امت کی خیر کے لیے دعا فرمائی، اپنی امت کی خیر کے لیے دعا فرمائی کہ اے رب ذوالجلال، جو سکرات کی تکلیف ہے وہ میری امت پر نہ آئے، اور جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر انور میں سونے کے وقت بھی اپنی غریب امت کو یاد فرمائیں، معراج کے سفر میں اپنی غریب امت کو یاد فرمائیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کون سا حق ادا کیا؟ اے میرے عزیزو، آج کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل چھلنی ہے، اس لیے کہ میں تاریخ پڑھ کر کے دیکھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے ستایا بہت ہے اور پریشان بھی بہت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا ہے، ان کے صحابہ کے ساتھ ظلم و ستم بھی کیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان کے دشمنوں میں ابو جہل بھی کھڑا تھا، ابو لہب بھی کھڑا تھا، عتبہ و شیبہ بھی کھڑے تھے۔ پوری تاریخ اسلام کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لینا، ان ظالموں نے حضور کے ساتھ دشمنی تو کی، لیکن اس ہندوستان کے پاکھنڈی کی طرح میرے نبی کو اتنی گندی گالیاں کبھی نہیں دی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا تھا آج تک کہ وہ عورتوں کی دلالی کرتے تھے، کبھی نہیں۔ آج جس منزل پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، مکہ کے ان کے جانی دشمنوں نے بھی یہ جملے استعمال نہیں کیے تھے۔ آج ہماری یہ نحوست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اے میرے عزیزو، نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں